22वें سالار جناب ڈاکٹر اکبر ناصر خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور سپاسنامہ پیش کریں. سر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ہوائے شہر مدینہ نے چھو لیا ہے مجھے، میرے کلام میں کھلنے لگے ہیں نعت کے پھول، بھٹکنے دیتے نہیں راستہ دکھاتے ہیں حروف سرور کونین کائنات کے پھول. جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، جناب وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان صاحب، جناب وفاقی وزیر برائے تعلیم رانا تنویر حسین صاحب، جناب وفاقی وزیر برائے پلاننگ اینڈ اسپیشل انیشیٹوز جناب احسن اقبال صاحب، سیکریٹری داخلہ صاحب، چیف کمشنر صاحب، تمام حاضرین خواتین و حضرات، السلام علیکم. سر، میرے لیے یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ آج اسلام آباد پولیس لائنز میں وزیر اعظم پاکستان بنفس نفیس تشریف لائے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی کابینہ کے وہ ارکان بھی شامل ہیں جنہوں نے وقتاً فوقتاً جب بھی ضرورت پڑی اسلام آباد پولیس کی ضرورتوں کو، ان کی خواہشوں کو، ان کے ارادوں کو مکمل کرنے کے لیے کوئی کسر فروگزاشت نہیں رکھی، جس کے لیے میں ان کا بہت ممنون ہوں. سر، آپ سے آخری ملاقات ہماری 25 مئی 2022 کو ڈی چوک میں ہوئی تھی. اس وقت یہ جوان جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ان میں سے 2000 جوان ایسے تھے جو اس فورس کا حصہ نہیں تھے. یہ آپ کے حکم سے بعد میں بھرتی ہوئے، لیکن اس میں سے 1000 جوان وہ ضرور تھے جن میں مرد و خواتین شامل ہیں جنہوں نے 25 مئی اور 26 مئی تک ساری رات اور سارا دن اپنے سر پہ اسلام آباد کے امن کو لیے رکھا اور یہاں کے کسی باشندے کو، یہاں کے کسی شہری کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا. ان تمام لوگوں نے سر 25 اور 26 مئی کو وہ تاریخ رقم کی جس کے لیے اب شاید ان سب کے لیے اگر ہم ایک بھرپور داد نہ دیں تو یہ زیادتی ہوگی. اس میں سر وہ افسران بھی شامل ہیں جنہوں نے زخم کھائے، جنہوں نے عدالتی احکامات کی تکمیل کے لیے، اپنے فرائض کی بجاوری کے لیے وہ چیزیں کی جو ان کا فرض تھا، لیکن اس کے جواب میں کسی کو پتھر ملا، کسی کو پیٹرول بم ملا، کسی کو کوئی لاٹھی پڑی اور کسی کے گھر پہ بھی حملے کیے گئے. اور یہ آسان نہیں تھا. مجھے فخر ہے کہ میں اس فورس کا سالار ہوں، اس پولیس کا سالار ہوں، اور مجھے یہ بھی فخر ہے کہ یہ بات صرف 2022 تک نہیں رہی. 2023 میں بھی 9 مئی سب نے دیکھا، پھر 10 مئی سب نے دیکھا. یہ وہ دن تھے کہ جب اسلام آباد پولیس لائنز پہ حملہ ہوا. جناب وزیر اعظم، یہاں پہ رہنے والے بچے، یہاں پہ رہنے والے خاندان، یہاں پہ رہنے والے وہ تمام لوگ وہ اس خطرے میں تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ان پہ بھی اٹیک ہو سکے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی طرف سے کوئی دروازہ ایسا نہیں کھلا کہ جس میں سے کسی نے باہر جانے کا سوچا ہو. اس پوری فورس میں کوئی افسر ایسا نہیں تھا جس کے خیال یہ آیا ہو کہ ہم نے کہیں پہ ایویکیویٹ ہونا ہے. ان کو یہ پتا تھا کہ اسلام آباد پولیس لائن کی حفاظت کے لیے اگر جان بھی دینی پڑی تو دیں گے. اور اگر یہ عزم ان کا صرف پولیس لائنز کے لیے ہے، جناب وزیر اعظم، اگر یہ عزم ان کا صرف پولیس لائنز کے لیے ہے تو آپ سوچیں کہ ہماری جو ایسی علامتیں ہیں جو ریاست کی علامتیں ہیں، ہمارا ڈی چوک ہو، چاہے ہمارا ریڈ زون ہو، چاہے ہماری سرحدیں ہوں، جب بھی وقت آئے گا اسلام آباد پولیس کو آپ کسی اور فورس سے پیچھے نہیں پائیں گے. سر، میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ میرے پاس بات کرنے کے لیے زیادہ لفظ ہیں نہیں، کیونکہ ہم سب شکر گزار ہیں آپ کے. پچھلے 1 سال کے اندر ان کی تنخواہوں میں چاہے اضافہ ہو، چاہے 1735 کانسٹیبلوں کی بھرتی ہو، یا 200 اور لوگوں کے گھروں پہ جو آپ کی مدد سے وہ جو تنخواہ جاتی ہے، جن کے چولہے جلے ہیں اور جو اس کے اکنامک بینیفٹ ہوئے ہیں، اس سب کے لیے ہمارے پاس آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں. ہم ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے اس فورس کو 1 سال کے اندر اندر ایک ایسی شکل میں لے آئے ہیں کہ جس کا مثالی پولیس بن چکی ہے. سر، ہمارا خیال تھا کہ جب پنجاب میں آپ نے سیف سٹی اتھارٹی بنائی، آپ نے فورنزک لیب بنائی، جب آپ نے ڈولفن فورس کا افتتاح کیا،
جب آپ نے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ بنایا اور جب آپ نے وہاں پہ یہ سارے کام کر دیے, سی ٹی ڈی کا قیام عمل میں لایا گیا, تو ہمارا خیال تھا کہ ان 5 چیزوں کے بعد شاید اب پنجاب پولیس سے آگے کوئی فورس ہو نہیں سکتی. لیکن ہمیں خوشی اس وقت ہوئی جب ہمیں ایک ہسپتال کا اعلان کیا گیا جس میں تمام شہداء کے بچے اور حاضر سروس اور دوسرے ریٹائر افسروں کا اور ان کے خاندانوں کا علاج ہو سکے گا. ہم اس کے لیے بہت ممنون ہیں سر. ابھی تک اس کی منظوری کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی کہ ہمیں پتہ چلا کہ وفاقی وزیر تعلیم نے اسلام آباد پولیس کے شہداء کے بچوں کے لیے ایک شہداء ماڈل کالج کا بھی اعلان کر دیا ہے. تو سر ہمارے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے, جیسے میں نے کہا کہ الفاظ نہیں ہیں, لیکن شاید ایک شخصیت ایسی ہے جس کا ہم شکریہ ادا کرنے میں کافی لفظ نہیں ہوں گے, جناب وزیر داخلہ صاحب کا اور ان کی ٹیم کا, خاص طور پہ سیکریٹری داخلہ, چیف کمشنر صاحب اور ڈپٹی کمشنر. ان سب لوگوں نے 1 سال کے اندر اندر ہمیں اپنے تمام کام کرنے میں ہماری بہت مدد کی. ہمارے شانہ بشانہ بھی کھڑے تھے جہاں جس چیز کی ضرورت پڑی, اور خاص طور پہ ایون وزیر اعظم ہاؤس کا جو عملہ تھا سر, وہ ہمارے ساتھ تھا. چاہے وہ صبح تھی, چاہے شام تھی, چاہے وہ رات تھی, چاہے 9 مئی تھا, چاہے 25 مئی تھا, چاہے 26 مئی تھا. تو اس کے لیے سر ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جاتے جاتے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سر یہ ممکن نہیں تھا کہ اگر ہمارے ساتھ ہمارے مسلح افواج, ISI, IB, FC, رینجرز, اگر یہ سب لوگ ہمارے ساتھ مل کر کام نہ کرتے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم اسلام آباد کے دفاع میں اس طرح کامیاب ہوتے جس طرح دنیا نے دیکھا. تو میری طرف سے میرا شکریہ قبول کیجئے, اور یہ ان تمام جوانوں کی طرف سے شکریہ ہے جو اس وقت آپ کے سامنے کھڑے ہیں. یہ ان تمام افسران کی طرف سے شکریہ ہے جو آج اس محفل میں شامل ہونا چاہتے تھے لیکن اس وقت اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں. جناب وزیر اعظم پاکستان, میں آپ کا, آپ کی ٹیم کا, آپ کے وزراء کا, آپ کے سٹاف کا بہت شکر گزار ہوں, اور ہم ممنون رہیں گے کہ جو آپ نے اس فورس کو ایک ادارہ بنانے کے لیے 1 سال میں جو سفر طے کر کے دیا ہے وہ شاید 20 سال میں بھی نہ ہوتا. تھینک یو ویری مچ سر.